امریکی کوسٹ گارڈ نے بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر جانے والی لاپتہ آبدوز ٹائٹن میں سوار افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس تفریحی سفر کا انتظام کرنے والی اوشین گیٹ کمپنی، جس کے بانی بھی ٹائٹن آبدوز میں سوار تھے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے سی ای او اسٹاکٹن رش شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری کھو چکے ہیں۔ اس بیان سے قبل امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش کے دوران سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے قریب سے کچھ ملبہ ملا ہے۔ ٹائٹن آبدوز میں سوار مسافروں کے ایک دوست اور ڈائیونگ ماہر ڈیوڈ میرنڈر نے بتایا ہے کہ اس ملبے میں ٹائٹن آبدوز کا لینڈنگ فریم بھی شامل ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے ریئر ایڈمرل جان مارگر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جمعرات کی صبح ٹائٹن آبدوز کی دم ٹائٹینک کے ملبے سے تقریباً 1600 فٹ دور سے ملی، جبکہ تلاش کے دوران اضافی ملبہ بھی دریافت ہوا۔ یاد رہے کہ ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی آبدوز اتوار سے لاپتہ تھی، جس کے بعد اس کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ تلاش کے کام میں 2 ڈرون سمندر کی تہہ تک پہنچے، جبکہ برطانوی شاہی فوج کا ایک طیارہ بھی اس مقام پر آپریشن میں شامل ہوا۔ تلاش میں رائل کینیڈین ایئر فورس کے طیارے، بحری جہاز اور ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز ROVs نے بھی حصہ لیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز ROVs سمندر کی تہہ میں ہی موجود رہیں گے اور مزید معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا تھا کہ آبدوز کی تلاش میں شامل ریسکیو ٹیموں کو آوازیں سنائی دیں، جس کے بعد سرچ آپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق زیر سمندر جس جگہ ٹائٹن آبدوز گئی، وہاں کا ماحول اور حالات زمین کی بیرونی خلا جیسے سخت اور مشکل ہیں، کیونکہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کے جس حصے میں موجود ہے اسے مڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ درجہ حرارت منجمد کر دینے والا اور وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ کیپٹن جیمی فریڈرک نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو ڈھونڈنا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ اس مقام پر سمندری ماحول انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ تلاش کا محور کون سا مقام تھا۔ ٹائٹن آبدوز میں موجود افراد کا سطح آب پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ اتوار کو زیر آب سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹہ 45 کے بعد منقطع ہو گیا تھا۔ آبدوز میں موجود افراد کے پاس آکسیجن کی اضافی سپلائی جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے ختم ہونا تھی۔ ٹائٹینک کا ملبہ سینٹ جانز نیو فاؤنڈ لینڈ سے 435 میل جنوب میں واقع ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی ایجنسیاں، بحریہ اور کمرشل کمپنیاں جو سمندر کی گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس ریسکیو آپریشن کا حصہ بنی۔ اس آپریشن میں فوجی طیاروں اور سونار بوئے کی مدد لی گئی ہے۔ ان بحری جہازوں میں سے کچھ میں ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز ROVs موجود تھے، جنہیں سمندر کی تہہ میں اس آبدوز کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پروفیسر ایلسٹیر گریگ یونیورسٹی کالج لندن میں آبدوزوں کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ریسکیو کرنے والوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں اس آبدوز کو سطح سمندر پر ڈھونڈنا ہے یا سمندر کی تہہ میں، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ کہیں درمیان میں موجود ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی مہم آخر ہے کیا۔ اوشین گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق 8 دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق جو 2024 میں بھی 2 مہمات بھیجنے کا منصوبہ کیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی آبدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ 3 مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی آبدوز میں سوار ہوتا ہے۔ اس مہم کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جان سے ہوتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے پاس 3 آبدوزیں ہیں، جس میں سے صرف ٹائٹن نامی آبدوز
اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس آبدوز کا وزن 10,432 کلو تھا اور ویب سائٹ کے مطابق یہ 13,100 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے تک کے لیے لائف سپورٹ موجود ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز پر سوار 2,200 مسافروں اور عملے کے اراکین میں سے 1,500 سے زائد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جہاز کا ملبہ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ اس پیغام کو پھیلائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ ناصر۔